بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے ہم رمضان کے آخری ایام تک پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی دہلیز پر ہے۔ ہم سب لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ دنیا کے مسلمانوں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ اور پیسفل ماحول کے اندر رمضان المبارک کی سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر زندہ رکھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام و سیام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی خالص رضا کے لیے قبول فرمائے۔ عزیز بھائیوں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم اور مذہب ایک فیسٹیول مناتا ہے اپنے عبادت کے اختتام پر یا اپنے خوشیوں کے اختتام پر، بلکہ جو لوگ دھرم کی بھاوناؤں کو نہیں مانتے وہ بھی عید مناتے ہیں، وہ بھی اپنی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں دھرم کو ایک ایسی اہمیت دی ہوئی ہے کہ جو لوگ دھرم کو نہیں مانتے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انہیں دھرم کی چند بھاوناؤں کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عید کا جو موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عید کے تعلق سے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم تہوار مناتی ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے، جو دوسری تمام قوموں کی عید اور ان کے تہواروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شفاف، واضح اور انتہائی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری اسلامی عید کے اندر انسانیت کے لیے جتنا عظیم پیغام ہے کسی اور مذہب کے تہوار میں نہیں ہے۔ جس قدر پاکیزگی اور شائستگی اور سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنے دھرم کے ان شعائر کا احترام کرتے ہیں، آپ کو کسی اور دھرم میں یہ چیزیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے دین کے ساتھ جوڑا ہے جو بالکل صاف ہے، جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل ہے۔ ہماری اسلامی عید کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں، بلکہ ہیومینٹی کو نقصان پہنچانے والا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ سراپا ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ احسان، غریبوں کی حاجت روائی، یہ ہمارے عید کی ایک حقیقت ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہمارا یہ دین بالکل اپنے تمام تعلیمات کے اندر، حتیٰ کہ عید کی تعلیمات کے اندر بھی سراپا اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی بزرگی پر مبنی ہے۔ اسی کے دین سے محبت کا یہ ایک اظہار کا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے، اس کی ہم بندگی کرتے ہیں، اسی کے لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے قیام، اسی کے لیے رکوع اور سجود، بلکہ ہماری زندگی کی ساری عبادتیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اپنے گھر والوں کی، والدین کی خدمت کرنا، غریبوں کی حاجت مندی کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم جو بھی عمل بحیثیت مسلمان عمل دیتے ہیں، ہمیں اللہ سے امید رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس عمل سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے میری دین اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عید کا یہ جو موقع ہے، اس میں حسب عادت ہم اپنی ساری عبادتوں کو جاری رکھیں گے۔ زکوٰۃ فطر کی صورت میں جو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم شعار دیا ہے، اللہ اکبر، اتنی عظیم چیریٹی کی تعلیم اور اتنا عظیم پیغام ایک فیسٹیول کے ٹائم پہ، سبحان اللہ، کبھی آپ نے کسی مذہب کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اپنے فیسٹیول کے وقت میں زکوٰۃ فطر جیسی عظیم عبادت ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہو۔ اگر بعض لوگ کرتے بھی ہوگے تو ان کے جو مذہبی عمارتیں ہیں یا مندر ہے یا چرچ ہے، ان کے خزانوں تک وہ چیزیں تو پہنچتی ہیں، لیکن کیا غریبوں کے پیٹ تک براہ راست یوں نکالا اور یوں غریب کو مل گیا؟
زکوٰۃ فطر میں جو ہمیں عظیم مثال دی گئی ہے، ایسی عظیم مثال کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ یوں آپ نے غریب کے لیے صدقۃ الفطر نکالا اور عید کی خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی شریک ہوا جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں عید مناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسلامی عید انتہائی زیادہ سادگی، محبت اور انسانیت کے عظیم اصولوں پر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عید کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، چونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے چند ایسے حالات آئے ہیں کہ اجتماعیت اور یونٹی کا ثبوت جو ہم عیدگاہ پر دے سکتے تھے شاید اب کی بار ممکن نہ ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حکومت اور گورنمنٹ کی طرف سے جو رولز اور جو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں ہم اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے بھی، اور جس بھی طرح کے انسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے آئے آپ نے اس کو مکمل طور پر فالو کیا۔ پوری امت مسلمہ اس پر قابل مبارکباد ہے۔ یہ میڈیا کی طرف سے دو چار چیزیں جو بیان کی جاتی ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کی یہ حالت کیسے ہو گئی ہے کہ وہ مسلمانوں نے جو جس قدر صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی مسجدوں اور اپنے چیریٹیبل اداروں سے جو عظیم پیغام دیا ہے اس کو کوئی کوریج دینے والا نہیں ہے، لیکن ذرا سی کوئی کوتاہی مسلمانوں سے ہو جائے تو پوری میڈیا جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری میڈیا کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب تک ہم نے جس طریقے سے حکومت کے قوانین کی مکمل پابندی کی ہے، انشاءاللہ عید کے اس مبارک موقع پر بھی ہم اس کی پابندی کریں گے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارے دین میں بہت ساری رہنمائیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے دین کے ساتھ جوڑے رکھا ہے جو انسانیت کی پوری قدر کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ عید کی نماز چونکہ ہم اس بار اجتماعیت سے ادا نہیں کر سکتے تو گھر میں ادا کرنے کے جو احکام ہے کم سے کم اسے جاننے کی آپ کوشش کریں۔ اس تعلق سے علماء کرام نے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کی ہے اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اوتھینٹک طریقے سے بیان بھی کیا ہے، بعض لوگوں نے مس گائیڈ بھی کیا ہے۔ ہمارے چند دوستوں نے جو ہے مطالبہ کیا کہ آپ بھی چند رہنمائیاں فرمائیں، تو ان کے سوالات کے جواب میں عید کی نماز کا طریقہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز حسب عادت جو ہم ادا کرتے تھے اسی طریقے پر ادا کی جائے گی۔ انفرادی بھی ادا کر سکتے ہیں آپ، اجتماعی بھی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی ادا کرنے کی صورت یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو افراد ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ لیں اور عید کی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر خطبہ دینے کی گنجائش موجود ہے، کوئی ایسا صاحب استطاعت شخص موجود ہے جو خطبہ دے سکتا ہے تو ضرور خطبہ دینے کی کوشش کریں۔ جن علاقوں کے اندر گورنمنٹ نے اسٹرکٹلی جو ہے کوارنٹائن کیا ہوا ہے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ کے اصول کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ جن جگہوں پر ممکن ہے کہ 2 گھر والے 3 گھر والے اکٹھا ہو سکتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہ ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ حکومت کی طرف سے جو بھی آرڈر ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، عید کی نماز انفرادی گھر پہ ادا کرنے کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں جب انہوں نے اپنے آخری ایام گزارے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں، اور ان کے خاندان اور قبائل کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو بڑی نسل سے نوازا تھا اور بڑے قبیلوں سے نوازا تھا۔ تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب عید کی نماز میسر نہ ہوتی تو اپنے اہل و عیال کو بصرہ میں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیتے کہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی جائے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں بھی ذکر کیا، امام بہقی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ انفرادی طور پر اگر گنجائش ہے تو انفرادی ادا کریں، انڈیویجول ادا کریں، اور اگر جماعت بنا کر ادا کرنے کی 2 فلیٹ والے 3 فلیٹ والے مل کر بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جن گھروں میں صرف عورتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو آگے بڑھائیں اور صرف عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جن گھروں کے اندر مرد اور عورتیں ہیں تو مرد کو نماز ادا کرنی چاہیے، اور وہ عورتیں جو اپنے ماہواری ایام کی بنیاد پر نماز میں شریک نہیں ہو سکتی تو وہ جن گھروں میں خطبے کی گنجائش ہے وہاں ان کی دعا میں ضرور شریک ہوگی، کیونکہ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عید کی نماز میں حاضر ہونے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو اپنے ایام میں ہوں تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ
اگر ان کے پاس دوپٹہ نہ بھی ہے تو اپنے پڑوسی سے دوپٹہ لے اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہو۔ تو کوشش کرے کہ گھر میں یا 2-4 فیملیز والے مل کر اگر نماز ادا کر رہے ہیں، خطبے کی گنجائش ہے تو خطبہ دے، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ خطبہ نہ بھی دے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کا طریقہ بالکل واضح ہے، حسب عادت نماز ادا کی جائے گی، 7 تکبیرت احرام کے بعد، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 6 تکبیریں۔ انشاءاللہ دونوں میں سے جو طریقہ آپ اپنائیں، یا صحیح روایتوں میں سے جس بھی صحیح روایت پر آپ عمل کریں درست ہے۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہی جائے گی۔ وہ گھر جن میں چھوٹے بچے ہیں، کوشش کریں کہ اگر بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ وہ عید کی نماز ادا کر سکتا ہے اور لیڈ کر سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی نماز پڑھنا انشاءاللہ درست ہے۔ عید کی نماز کے بعد جس طریقے سے حسب عادت ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ دار اور اپنے جو پیرنٹس ہیں یا ٹرائبس والے قبیلے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہماری عادت تھی اس کو برقرار رکھے۔ اگر ان کے گھر پہ جانا ممکن نہ ہو تو فون وغیرہ کے ذریعے ضرور خیریت لے۔ آج کل زوم اور گروپ چیٹنگ اور آئیمو وغیرہ کی سہولتیں موجود ہے۔ کوشش کرے کہ صلہ رحمی کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے عید کے دن اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے۔ اور جیسا کہ سلف کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز اور ایسے معاملات جو عام دنوں میں حل نہیں ہوتے تھے، تو کوشش کرتے تھے کہ عید کے موقع پر 2 اختلاف کرنے والوں کے درمیان صلح کی جائے۔ سلف سے ایسی بہت ساری چیزیں اور قصے ملتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کرے اور صلح صفائی کی جیسے آپ اس سے پہلے کوشش کرتے تھے اس طرح کوشش کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی ساری خوشیاں ہم سب لوگوں کے گھروں میں داخل فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین سے محبت کرنے، اپنے نبی سے محبت کرنے، اللہ کی کتاب اور اپنے رب سے محبت کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو اپنی خالص رضا کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔